بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت محمد اسلم رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ورکشاپ کے لیے ٹائم عطا فرمایا اور خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرمائی اور اپنے موضوع کے عین مطابق بہت ہی خوبصورت اور مواد کے ساتھ 1 بائی 1 پوائنٹس کی شکل میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے سایہ عاطفت کو دراز فرمائے اور آپ کے علم و فضل میں مزید ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ مجھے جو آج میرے لیے موضوع اس میں ہم نے شامل کیا تھا وہ ہے خطابت کی باریکیاں اور نزاکتیں۔ تو کچھ چیزیں بیسک رولز ہوتے ہیں اور انگریڈینٹس یا بنیادی تشکیلی عناصر ہوتے ہیں جن پہ پہلے بات ہو چکی ہے، 2-3 دن سے اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی باریکیاں، نزاکتیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈیکوریٹ کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس عمل کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ تو میں ان میں سے چند چیزیں جو پیش نظر رہیں، میں چاہ تو رہا تھا کہ زیادہ اس میں کچھ مواد میں عرض کروں، لیکن صبح سے آج ہماری مصروفیت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ مسلسل مہمانوں کی آمد رہی، تو میں ابھی بالکل سیدھا ادھر سے ہی جو ہے وہ حاضر ہوا، تو اس لیے جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو موضوع کے انتخاب کی نزاکت ایک جو ہے وہ میں عرض کروں گا، کیونکہ انتخاب بہت نازک معاملہ ہے کہ آپ موضوع جو اپنے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ جمعے کا موضوع ہے، چاہے وہ کسی اور خطبے کا موضوع ہے، تو یا درس قرآن دیتے ہیں، کہیں آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو بعض لوگ رینڈملی موضوع کو چن لیتے ہیں کہ جو چیز سامنے آئی اسی کو موضوع بنا لیا، یا گھر سے نکلا، بس میں بیٹھا، جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، راستے میں سوچتا گیا آج میرا موضوع کیا ہوگا۔ تو جب اس طرح کے رویے ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر عوام کے اندر اکتاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے اس خطبہ جمعہ کی معنویت کم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ پھر بالکل آخری لمحے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں خطیب صاحب تیاری کر کے تو آتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم بھی اس وقت جائیں گے جب ہمیں یقین ہوگا کہ اب خطبہ مکمل ہو چکا ہے، تاکہ ہم نماز ادا کر کے واپس آ جائیں۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم تیاری نہیں کرتے، ورنہ وہ مساجد جہاں خطباء صحیح تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور موضوع کے انتخاب میں ان کے ہاں ایک دلچسپی بھی پائی جاتی ہے اور وہ زندہ موضوعات منتخب کرتے ہیں، تو پھر وہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے لوگ اپنی اپنی جگہ جو ہیں ان پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ خطبہ شروع ہوگا، ہمیں کوئی نئی بات ملے گی، اور شوق سے وہ آتے ہیں اور اپنے دامن میں نئے نئے پھول چن کے وہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں نے یہ خطبات بیرہ شریف ہم نے مرتب کی، تو اس کے شروع میں جو اس کا مقدمہ ہے اگر آپ پڑھیں تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب مجھے ادھر خطابت کا موقع بیرہ شریف میں ملا، میں راولپنڈی جمعہ پڑھاتا تھا، تو ایک جمعہ جو پہلا ہے اس میں میں نے سورتوں کے فضائل پہ تقریر کی کہ یہ سورت پڑھیں تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بھی ابھی اندازہ نہیں تھا اتنا کہ بیرہ شریف کا جو ممبر ہے اس پہ کس طرح کی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو جب وہ ہو چکی تو مجھے پیر صاحب نے اپنے کمرے میں طلب فرمایا اور مجھے فرمانے لگے کہ یہ دم چھو اور فضیلتیں بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد کہ ہم یہ فضیلتیں بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی کہ آپ فضیلتیں بتائیں، آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ زندہ موضوعات پہ بات کریں۔ یہ پیر صاحب کے لفظ تھے، زندہ موضوعات پہ بات کریں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ زندہ موضوعات سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں ارد گرد آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کس بات کی ہے، کیا چیز معاشرے میں اس وقت لیکس کر رہی ہے، یہ کمی کس چیز کی ہے، اصلاح معاشرہ جس سے ہو جائے یا معاشرے کی کوئی ضرورت جس سے پوری ہو جائے، معاشرے کے عیوب جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہیں زندہ موضوعات۔ تو اس لیے ایک تو موضوع کے انتخاب میں آپ یہ کوشش کریں کہ روایتی موضوعات سے اجتناب کیا جائے۔ ہمارے ہاں وہ جیسے ہے کہ وہ الخطیب پہلے چلتی تھی اور 12 تقریریں اور اس طرح کی کچھ کتابیں وہ ہمارے خطباء ذات نے رکھی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون سی مناسبت۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جمعے کے خطیب ہیں اور اس دفعہ جناب یہ جمعہ فلاں جو اللہ کے ولی ہیں یہ ان کا یوم وصال ہے تو لازم ہو گیا کہ آپ نے یہی پڑھانا ہے۔ یہاں بیرہ شریف میں ہم نے یہ منہج رکھا ہوا ہے کہ جو مناسبت ہوتی ہے
اس سے صرف نظر نہیں کرتے کیونکہ اس کا بیان بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی جو 20 منٹ ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ اخبارات کا سارے ہفتے میں مطالعہ کریں۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں، خبریں پڑھیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے رہیں، عالمی حالات پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ خطابت میں کسی لیول پہ پہنچیں تو وہ خطیب جو عالمی حالات سے جڑا ہوا ہے اور اخبار پڑھتا ہے اور سوشل میڈیا سے جڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو وہ دیکھتا ہے وہ جمعے پہ اسے اپنے موضوع کا حصہ بناتا ہے، اسے ڈسکس کرتا ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ چیلنجز سامنے درپیش ہیں، فلاں ملک کے صدر نے یہ بیان دیا ہے، اور فلاں قانون جو ہمارے ملک میں پاس ہوا ہے اس قانون کہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور پھر اس پہ وہ دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ ہیں زندہ موضوعات۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل ہمارے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ ایک نئی بات کی ہوئی ہے، یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاوند جب اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس وراثت میں سے طلاق یافتہ جو عورت چلی گئی ہے فارغ ہو کے، اس کو بھی آدھا جائیداد میں حصہ اسے دیا جائے گا، آدھا جائیداد میں سے حصہ اس کو دیا جائے گا جو طلاق ہو چکی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کے قانون وراثت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اس نے پتہ نہیں کوئی یورپین ممالک کے قوانین کو دیکھ کے تو اس سے سملر کرتے ہوئے ایک شک ڈال دی۔ اب آج کل اس پہ لکھا جا رہا ہے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے فیصلے کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا کہ جناب جو خاوند ہے اس کی طلاق ہو چکی، عدت گزر چکی، وہ فارغ ہو چکی، اور اب آپ اسے جائیداد میں آدھا حصہ دے رہے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا؟ اسلام نے تو وراثت کے سارے اصول بیان کیے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں کم عمر شادی کا جو مسئلہ ہمارے ہاں موجود ہے، اب اس میں وہ انہوں نے کہا جی کہ حد مقرر کر دی حکومت پاکستان اور ہماری عدالتوں نے کہ 18 سال جب عمر ہوگی اس وقت نکاح رجسٹر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کسی بچی کا نکاح رجسٹر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک پاکستان کی طرف سے ہمارا ایک اپنا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون تو یہ نہیں کہتا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت محمدی نے اسے سن بلوغ سے جوڑا ہے، اور سن بلوغ جو ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی وہ بالغ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو نکاح ان کا رجسٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عدالتیں ایسے قانون بنائیں جو اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہوں اور تضاد ہو تو اس کو بھی آپ موضوع بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ شریعت کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کی۔ پھر ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ روایتی تقریری کتب کی عادت نہ بنانا، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے کہ الخطیب اور اس طرح کی، کہ اگر آپ کو عادت ہی یہ بن گئی کہ آپ نے بنائی وہ تقریر جو، حتیٰ کہ ہم خود بیرا شریف سے ایک PDF کا خطبہ شائع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف آؤٹ لائن ہے اور یہ تقریب الالفہم ہے۔ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ منوان یہ خطبہ دیں، اور ہمارے بہت سے شاہین علماء کرام اس سے تھوڑا آئیڈیا لے لیتے ہیں، پھر اس میں خود اپنی طرف سے مواد جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، انہیں تھوڑی بہت اس سے ایک مدد مل جاتی ہے، لیکن بالکل پورے کا پورا کوئی خطبہ پڑھایا اس کو بیان کر دینا یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا عصر حاضر سے جڑا رہنا، خبروں سے، چیزوں سے، اخبارات سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور عربی سکالرز کو سننے کی عادت بنانا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے ہی ماحول میں بند رہتے ہیں، بہت اچھے اسلامک سکالرز انگلش میں گفتگو کرنے والے موجود ہیں، عربک میں گفتگو کرنے والے موجود ہیں، تو آپ اپنے دائرہ سماعت کو وسیع کریں اور انٹرنیشنل سکالرز کو سنیں۔ اب اس میں اگر میں چند نام لے لوں تو احمد دیدات کے مناظرے سننے چاہیے، یہ سارے نیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ کیا نام ہے؟ احمد دیدات، احمد دیدات۔ یہ ذاکر، کیا نام ہے؟ ذاکر نائک تو اب مشہور واقع ہوا ہے نا، یہ اصل میں احمد دیدات سے متاثر تھا، اور احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 20 سینکڑوں
عیسائی اور یہودی راہب اور پادری جو ہیں ان کو شکست دی ہے، اور بالکل آن دا ریکارڈ انہوں نے انگلش میں مناظرے کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن میں اور تقابل ادیان میں ہمارے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی نام یہ لکھ لیں اور کبھی آپ کا دل کرے اور بار بار سنیں، سمجھ نہ آئے پھر سنیں، تو ایسے سکالرز کو سنیں اور دیکھیں کہ وہ دلیل کا رد کیسے دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا انداز خطابت کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل سکالرز کو بھی سننا چاہیے۔ مجھے یاد ہے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب نے ایک دن ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ احمد دیدات اس دور میں مناظرے کرتے تھے جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے۔ تو آپ یہاں پہ مغرب کی نماز آپ نے دربار شریف میں پڑھی، تو آپ نے سارے طلباء کو فرمایا، کیونکہ آپ خبریں ہر روز سنتے تھے اور بیرونی حالات سے بھی آگاہ رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ احمد دیدات نے امریکہ میں عیسائیوں کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، تو تمام طلباء 2 نفل شکرانہ کے ادا کریں۔ کیا فرمایا؟ تمام طلباء 2 نفل شکرانہ کے ادا کریں، کیونکہ آج اللہ نے امریکہ میں اسلام کو یہ علمی فتح عطا فرمائی۔ تو یعنی دیگر ملکوں کے اسلامک سکالرز کو بھی سننا اور ان سے جڑے رہنا، یہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں یہ سکھایا۔ اسی طرح ایک اور سکالر ہیں جن کا نام ہے شیخ حمزہ یوسف، یہ تو اس وقت بھی موجود ہے، امریکہ میں ہے، اور بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ مراکش اور یہ جو موریتانیہ ہے، موریشیس جسے کہتے ہیں، موریتانیہ، وہاں سے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اور انگلش میں گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے زیتونہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے امریکہ میں ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے، اور ینگ سکالر ہیں، ان کو ضرور سننا چاہیے، شیخ حمزہ یوسف۔ عربی میں 3-4 سکالرز کے میں نام لیتا ہوں۔ شیخ حبیب علی الجفری، آپ میں سے اکثر انہیں جانتے ہوں گے، یہ شاکر صاحب اچھا جانتے ہیں۔ شیخ حبیب علی الجفری، ان کے دروس سنیں، ان کے بہت سے دروس اس وقت انٹرنیٹ پہ میسر ہیں، فصیح عربی بولتے ہیں، اور کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ سنیں گے، آپ کہیں گے جی یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن آپ سننا جاری رکھیں گے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی، اور پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اصل عربی زبان میں دین بیان ہو رہا ہے، اور پھر آپ کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہنی افق وسیع ہوگا اور آپ کو مزید اعتماد حاصل ہوگا۔ تو شیخ حبیب علی جفری کی ایک 30 قسطوں پہ مشتمل سیریز ہے جس کا نام ہے ایھا المرید، ایھا المرید، تو اس میں تصوف انہوں نے بیان کیا ہے عربی میں، اور یہ دمشق میں ان کے دروس ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ سارے دستیاب ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سنیں۔ اسی طرح ایک ہیں جی مفتی علی جمعہ محمد، جو اس وقت بھی 2-3 دفعہ وہ مصر کے مفتی اعظم رہے ہیں، اور مصر کی پارلیمنٹ کی مشائخ کونسل کے وہ صدر ہیں، اور ان کی گفتگو جو عقائد پہ، فقہ پہ اور دیگر امور پہ وہ بہت قیم ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن عرب کے جو حضور ضیاء الامت کے ہم اثر ہیں، 1998 میں حضور ضیاء الامت کا پاکستان میں وصال ہوا، اور مصر میں 1998 میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا نام ہے شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے جی؟ شیخ متولی شعراوی۔ 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر شعراوی ہے، اور بہت زبردست ان کے دروس ہوتے تھے۔ تو اگر ان کو بھی کبھی کبھی سنا جائے، کچھ ان کے کلپس بہت مشہور ہیں، تو ہمیں ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم پورے انٹرنیشنل جو سکالر ہیں ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ شیخ حبیب عمر جو یمن میں ہیں، شیخ حبیب عمر، ان کی جب انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ان کے دروس ہوتے ہیں تو کم از کم 2 لاکھ کا مجمع ان کے دروس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑے ان کی فین فالوئنگ ہے، اور خالص تصوف بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے احیاء العلوم کی 4 جلدوں کو ایک جلد میں ملخص کیا ہے جس کا نام ہے قبس النور المبین، اور بہت مفید کتاب ہے، تو ان کو بھی آپ سنیں، شیخ حبیب عمر کو۔ تو یہ شیخ حبیب علی کے استاد بھی ہیں یہ، اور شیخ ہیں۔ تو یہ چند نام میں نے انٹرنیشنل سکالرز کے انگلش اور عربی میں ذکر کی۔ ایک اور نزاکت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نفاست ضروری ہے خطیب کے لیے، نظافت بھی ضروری ہے، یعنی اس کا لباس، اس کے چلنے پھرنے اور گفتگو کا انداز شائستہ ہو۔ ہمارے تو ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو خطیب یا مبلغ ہے اس کی جوتا اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ اس سے ہی لوگوں کی نظر اوپر نہ اٹھ سکے، یعنی وہ بھی نفیس اور اچھا ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ضرور، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے دیا ہے تو فَلْيُظْهِرْ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، تو اللہ کی ان نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ تو جتنی آپ نفاست کا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔
جو اپنی قدر خود نہیں کرتا پھر لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے. تو ایک خطیب اور مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے حسن لباس اور حسن نظافت کا خیال رکھے، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے. لوگ اسے سن کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس کے بال جو ہیں اگر اس نے رکھے ہیں تو پراپر جو حضور کی سنت ہے، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، اچھا لباس، ان ساری چیزوں کا خیال رکھے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایسے رلی ہوئی حالت میں اگر وہ پہنچے گا عوام کے سامنے تو اس کے گفتگو میں بھی اچھا اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پسندی میں اتنا نہ الجھ جائے کہ وہ ہمیشہ اپنے ظاہر کو سیٹ کرنے میں ہی آدھا خطبہ گزار دے. یہ بعض لوگ کسی دوسرے کو کاپی کرتے ہیں تو وہ کاپی اس حد تک کر لیتے ہیں کہ اینک ٹھیک کرنے کا انداز بھی انہوں نے وہی بنانا ہوتا ہے، ایسے بار بار، اور پھر ٹیشو لے کے ایسے ہی بار بار وہ چہرہ صاف کرتے نظر آئیں گے. تو اس سے دکھلاوا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایک ایسی ویوز آتی ہیں جس سے لوگ پھر اس چیز کو پسند نہیں کرتے. سادہ اسلوب ہو، خوبصورت ہو، لیکن معیاری اور اچھا ہو، اور اس میں بہت زیادہ مظہر پرستی نہیں ہونی چاہیے. اور مظہر پرستی سے مراد ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ کر دے. غلط حوالہ دینا روب ڈالنے کے لیے، یہ بھی بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ پڑھا ہوتا نہیں ہے خود اور نہ ہی کراس چیک کیا ہوتا ہے جو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک دو حوالے ویسے ہی بیان کر دیے، بھائی چلیں لوگ کہیں گے کہ بڑا عالم ہے. علامہ رضا الدین صدیقی صاحب قبلہ استاد جی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے قبلہ رضوی صاحب اور میں بھی تھا اس وقت. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ چکوال میں ایک خطیب تھے، نام بھی لیا تھا مجھے یاد نہیں، تو وہ خطابت کر رہے تھے. تو انہوں نے اب دیکھا کہ میں نے چیز تو بیان کی ہے تو کتاب کا نام تو لیا کوئی نہیں، تو میری تقریر کیسے اتھینٹک ہوگی، 4-5 علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ویسے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ یہ روایت فوق الجبلین میں لکھی ہوئی ہے. کس میں لکھی ہوئی ہے؟ فوق الجبلین. اب فوق الجبلین کتاب ہی کوئی نہیں، یہ ویسے ہی اس نے اپنی جانب سے ایک بارہ سا نام بنا دیا کہ فوق الجبلین، 2 پہاڑوں کے اوپر. تو اس طرح کا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ روب ڈالنے کے لیے خود ساختہ کتابوں کے نام لے لیے جائیں، بلکہ وہ تو ہم پہلے دن بھی ہم نے بیان کیا، جو بیان کرنا ہے پورے مطالعہ کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، حوالے کو چیک کرنے کے بعد. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا جو کریڈٹ ہو وہ اسے دینا چاہیے. ہمارے پاکستان کے خطباء کے ہاں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ، انہوں نے باحوالہ گفتگو کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا پورے حوالے کا اہتمام کیا ہے. اور حتیٰ کہ اب جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، اسکالرز ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز پہ حوالے لگانا. آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کوئی بھی گفتگو سنیں گے تو اس میں آپ جب وہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور ویڈیو آپ ان کی دیکھ رہے ہوں گے، جب بھی وہ کوئی حدیث یا آیت بیان کریں گے تو سکرین پہ فوراً اس کا حدیث نمبر، بلکہ ایک ہی نہیں بلکہ 10 حوالے ایک حدیث کے سامنے سکرین پہ آ جائیں گے کہ یہ حدیث فلاں 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 کتاب میں فلاں صفحہ نمبر پہ موجود ہے. تو اس قدر دقت کا جو اہتمام خطباء میں انہوں نے کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ جو قابل تقلید ہے. اور اس میں باقی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں کہ جو بات کی جائے وہ باحوالہ کی جائے. اکثر ایک بات تو میں سناتے ہی رہتا ہوں، پچھلے کورس میں بھی سنائی اور کئی دفعہ، لیکن یہاں ریلیونٹ ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ گجرات کے علاقے میں ایک دفعہ جب میرا جانا ہوا تو وہاں میں مصر جا رہا تھا، تو وہ ایک نیا خطیب لے کے آئے تھے کہ یہ آپ کو ریپلیس کرے گا، یہ آپ کا آخری جمعہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے. تو 20 منٹ میں نے خطاب کیا اور 20 منٹ وہ جو خطیب صاحب تھے انہوں نے کیا. تو پہلے ہی خطاب میں وہ کسی معروف ادارے کے پڑھے ہوئے تھے جو اہل سنت میں ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے. تو اس میں وہ آئے تو انہوں نے سر لگا کے خطاب کیا اور یہ کہا کہ انگوٹھے چومنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ جائز ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی نے اسے موضوعات کبیر میں نقل کیا ہے. اور استاد صاحب سمجھ گئے کہ علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات کبیر میں نقل کیا. وہ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، نعرے لگ گئے. میں نے بعد میں ان سے گزارش کی
کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی. آپ نے یہ سمجھا کہ موضوعات کبیر سے مراد ہے بڑے موضوعات، حالانکہ موضوعات کبیر کا مطلب ہے من گھڑت حدیثوں کا مجموعہ. موضوع حدیثیں علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ یہ حضور کے فرمان نہیں ہیں اور لوگوں نے یہ حضور کے فرمان بنا کے پیش کیے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں جی موضوعات کبیر میں لکھا ہے اور یہ دلیل ہے، تو آپ نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی. آپ پڑھ تو لیں کہ موضوعات کبیر کا موضوع کیا ہے. تو یہ بڑی نزاکت ہے اس چیز میں کہ آپ بات کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کے مخالف ہے. ویسے انگوٹھے چومنے پہ صحیح بڑے دلائل موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب نے اس پہ قرآن سے استدلال کیا. اس وقت میں میرپور گلزار حبیب میں پڑھتا تھا، دوسرے سال کا طالب علم تھا. تو ہم گئے، بہت بڑا اجتماع تھا. تو علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب جو ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اردو ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں. تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جب اس پہ بات کی کہ لوگ کہتے ہیں یہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں، انہوں نے کہا آئیں میں قرآن سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. اور دلیل کیا دی کہ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ آیت ہے نا کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، وَتَشْهَدُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، پاؤں بول کے بتائیں گے کہ یہ کس طرف جاتا تھا. تو یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ جو آدمی حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتا تھا تو کیا اس کے ہاتھ بول کے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب ان کا نام آتا تھا تو یہ ہاتھوں کو چوم لیا تھا. تو یہ کیسی خوبصورت دلیل ہے قرآن سے جس کا استنباط کیا گیا. تو ہمیں موضوعات کبیر جیسے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس میں 2-3 باتوں کا مزید اضافہ ہے. جو خطیب معاشرے سے کٹا ہوا ہو وہ کسی اور دور کی بات کرتا ہے، تو یہ کسی شکل میں ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ ہر وہ بات اور موضوع جو ہے وہ اختیار کریں. حتیٰ کہ آپ نے سیرت بھی بیان کرنی ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ عصر حاضر سے اس کو جوڑ کے بیان کیا جائے. بعض لوگ ساری گفتگو سیرت پہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ 1500 سال پہلے کے ماحول کی بات کر کے وہیں پہ روک دیتے ہیں. اس حوالے سے بہت اچھا کام ضیاء النبی شریف میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے کیا، اور مصر شام کے جو عالم دین ہیں شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ. یہ میں آپ سب کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں. کتاب کا نام ہے فقہ السیرہ. اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر واقعے کو عصر حاضر سے جوڑا ہے. مثلا حضور کی ولادت عصر حاضر میں اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں، حضور کی رضاعت عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، پھر حضور کا بچپن عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں. تو وہ ہر ایک سیرت کا متن ذکر کرنے کے بعد 2-2 صفحے عصر حاضر کے دروس بھی ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. تو اس پہ الحمدللہ ہم نے آج سے 2 سال پہلے نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے 28 لیکچر ریکارڈ کیے تھے رمضان المبارک کے عنوان سے. اور ابھی ہمارے علامہ صہیب شہباز صاحب کی یہ بڑی کاوش ہے کہ وہ اس میں سے کلپ نکال کے مسلسل سوشل میڈیا پہ دے بھی رہے ہیں. اور ایک اور کام الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے 3 طلباء نے دورہ حدیث کے مقالے کے طور پر نقوش مصطفیٰ کو 3 جلدوں میں لکھ دیا ہے مکمل. وہ 28 لیکچر لکھے گئے ہیں اور الحمدللہ عنقریب وہ زیور طباعت سے آراستہ ہوں گے. اس میں ہم نے شیخ سعید رمضان البوطی کی طرز پہ اردو زبان میں یہی کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیرت کے ہر واقعہ کو عصر حاضر سے ریلیونٹ کر کے بیان کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. فروعی اختلاف پہ متنازع گفتگو نہ کریں، یہ بھی نزاکت عصر حاضر کی ہے، باریکی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی نہ کوئی اختلافی موضوع نہیں چھیڑوں گا تو میری تقریر لگے گی نہیں. یہ جو ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آج تقریر لگی ہے یا نہیں لگی، تو لگے گی تب کہ جب میں کوئی ایسی سخت بات کروں گا جس کا تعلق فروعی اختلافات سے ہے. تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. ہمیں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. کیا جملہ جی؟ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. بغیر ضرورت کے کوئی ایسا موضوع نہ اختیار کریں کہ جس سے خواہ مخواہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا مقصود ہو یا کوئی ایسا، بلکہ اس وقت اختلافی موضوع پہ بات کریں جب ضرورت محسوس ہو. کوئی انکار کرے
کوئی اعتراض کرے اس وقت ضرور آپ اپنا علمی رد پیش کریں، لیکن اس بغیر ضرورت کے اپنے موضوعات کے اندر فروعی اختلافات جو ہیں ان کو ڈسکس نہ کریں، ورنہ آپ کی معاشرے میں پہچان ہی یہ ہو جائے گی کہ یہ اختلافات کو ہوا دیتا ہے، یہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے، یہ نفرت کی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح کی اپنی شناخت آپ نہ بنائیں۔ ایک اور بڑی نزاکت میں اہم بات ہے، بہت اہم، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت خطیب وہ عزت پائے تو وہ عوام سے اپنے میل جول کو محدود رکھے، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریر سے پہلے یا بعد میں جہاں جائے وہاں کے لوگوں سے ایسی گپ شپ میں مشغول نہ ہو جائے جو مزاح اور لطیفوں پہ مبنی ہے۔ ہمارے بعض خطباء کی، نعت خوانوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، وہ یہاں جاتے ہیں تو اپنی نجی محفل میں بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں اور وہاں کھلی گپ شپ ہر طرح کی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بہت سے تضادات ان کے سامنے آتے ہیں کہ وہ ممبر پہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے ہی نجی گفتگو میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کا جو ایک اعتبار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ عادت بنائیں کہ لوگوں سے جب ملیں تو آپ کا بہت باوقار انداز میں ان سے میل جول ہو، ضرورت کی بات ہو، محبت کی بات ہو۔ ہاں، ایک لمبی نشست اگر آپ کی نوجوانوں کے ساتھ ہو تو وہ اچھے موضوعات پہ نصیحت یا کسی خیر کی بات پہ مبنی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اپنی نجی گفتگو میں ایسے جو عوام الناس ہیں ان کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں جو آپ کو ان کی نظر میں ہلکا کر دے اور آپ کا اعتبار کھو جائے۔ یہ بھی ایک خطیب کے لیے بہت ضروری۔ 4 کتابیں میں ہر دفعہ بتاتا ہوں جو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ بتایا کرتے تھے خطباء اور مبلغین کے لیے کہ یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی کتاب احیاء العلوم، 4 جلدوں پر، امام غزالی کی کتاب ہے علیہ الرحمہ۔ کیا نام ہے جی؟ احیاء العلوم۔ احیاء العلوم یہ آپ خریدیں، اور آپ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگلش عربک بھی موجود ہے، اصل تو عربی میں ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں۔ دوسری ہے ترجمان السنہ۔ کیا ہے جی؟ ترجمان السنہ۔ یہ بدر عالم میرٹھی اس کے مصنف ہیں، بدر عالم میرٹھی، اور یہ بھی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا جو ایک خطبہ ہے جس کا نام ہے ہماری ذمہ داریاں کے نام سے ایک پمفلٹ ہے، اس کے اندر بھی ان کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ حضور ضیاء الامت طلباء کو تلقین فرماتے تھے کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 احیاء العلوم، نمبر 2 ترجمان السنہ بدر عالم میرٹھی کی، نمبر 3 ریاض الصالحین، وہ تو ویسے ہی ہمارے مطالعہ میں رہتی ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے، امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ النووی۔ اور آخری کتاب ہے الترغیب والترہیب۔ کیا نام ہے جی؟ الترغیب والترہیب، امام منذری کی یہ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے وہ احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی رغبت دلائی ہے یا وہ احادیث جس میں کسی کام سے اجتناب کا درس دیا ہے ان کا تذکرہ کیا، الترغیب والترہیب۔ اور یہ تو تھیں جو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے بتائیں، اس پہ ہم یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ضیاء القرآن، ضیاء النبی، یہ تو لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اور اپنے خطبات میں ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی۔ اور ایک اور کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا نام ہے صور، سواد کے ساتھ، صور من حیات الصحابہ۔ کیا نام ہے جی؟ صور من حیات الصحابہ۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، گوگل پہ بھی موجود ہے، تو عربی بھی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو بہت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی خطیب اس کتاب سے اپنے خطبات کی تیاری کرے تو وہ اپنی گفتگو میں بہت اثر پذیری محسوس کرے گا۔ اور اس کا یہ ڈاکٹر عبد الرحمن رأفت باشا، یہ مصر کے ہیں جو اس کے مصنف ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن، اور بہت لاجواب کتاب ہے، اس لیے ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں، سبقاً بھی آپ کو پڑھنی پڑے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور آخری گزارش کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جو استاد گرامی نے ابھی اپنی گفتگو میں اس بات کو مینشن کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، حضرت امام غزالی نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ ایک جو خطیب ہے اسے 3 قسم کی کلاسز کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، یعنی 3 درجات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ تینوں درجات اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانش ہر جگہ پہ کام نہیں آئے گی،
یہاں ایک طبقہ مراد ہے کہ جب آپ نے اہل دانش سے گفتگو کرنی ہے تو پھر آپ کی گفتگو وزڈم، حکمت اور دانائی کی باتوں پہ مبنی ہونی چاہیے. خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. تو یہ خاصوں کی بات ہے جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ جب آپ نے حکمت سے بات کرنی ہے تو مراد یہ ہے کہ جب اہل دانش اور کریم جو ہے انٹلیکچوئلز، جب آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں تو اس وقت آپ حکمت اور دانش. دوسرا کون سا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ مراد ہے وعظ اور نصیحت اور قصے. یہ اسلوب ان لوگوں کے سامنے اختیار کرنا چاہیے جو عوام الناس ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے. عوام الناس یعنی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں دیہات میں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے اگر آپ حکمت اور دانائی کا فلسفہ لے کے بیٹھ جائیں گے انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی. وہاں آپ کو قصے سنانے چاہیے. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی خطیب قصہ گو بن گیا، قصے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں. قصے کی اہمیت ہے جب آپ عوام سے مخاطب ہیں. پھر قرآن میں کتنے قصے ذکر ہوئے ہیں، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت اصحاب کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، فلاں کا قصہ. تو ان سے کشید کر کے خوبصورت صوفیاء کی، اولیاء کے قصے، صالحین کے قصے، وہ ضرور آپ کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی اثر پذیری سے عوام پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں. تو صالحین کی، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جو صالحین کا ذکر ہے وہ روحانی لشکر ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی لشکر. جب آپ صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے کیسے ایک پوری روحانی قوت آپ کی مدد کو آ جاتی. تو یہ دوسرا. اور تیسرا درجہ فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ حسنہ. یہ ان کے ساتھ کرنا ہے جو نہ اہل دانش ہیں، جو نہ عوام ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے معاندین اور منکرین. کون جی؟ معاندین اور منکرین. مثلا جب آپ کا پالا ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو انکار کر رہے ہیں یا بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو وہاں نہ آپ کی دانش کی گفتگو کام آئے گی حکمت والی، نہ آپ کے قصے کام آئیں گے. وہاں پھر آپ کو دلیل کا رد دلیل کے ساتھ کرنا پڑے گا، آرگومنٹ اور دلائل دینے پڑیں گے. تو یہ 3 اسالیب خطیب کے لیے ذکر کیے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو آج کی اس گفتگو میں جو چند باتیں میرے ذہن میں مستحضر تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیں کہ اللہ کریم ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.